الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور۔ سب مل کر ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا رب میں تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں، یا رب میں تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہی ہوں۔ اے مالک تو رحیم ہے تو کریم ہے، اے مالک تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، ہم کو تیرے کرم پر یقین ہے۔ ہر بندے کو میں عام کہتی ہوں، ہر بندے کو میں عام کہتی ہوں، ہر نبی کے عاشق کو اپنا امام کہتی ہوں۔ آپ دے دو میرے سلام کا جواب، آپ سب کو سلام کہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ خوش شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، وہ خوش شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، وہ عہد پیتی کو پھر سے نیا شباب دیتے ہیں۔ اے غفلت نہ کر پڑھ لے ان پہ درود، خدا کی قسم وہ آج بھی تیرے درودوں کا جواب دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیاری بہنوں، جو میں نے آیت مبارکہ بیان کی، اس میں بتایا ہے اللہ عز و جل اپنے محبوب پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعائیں رحمت کرتے ہیں، اور اے مسلمانوں تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔ مفتی ایما یار خان نعیمی رحمۃ اللہ اپنی تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں کہ درود پاک تمام احکام سے افضل ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے کسی حکم میں اپنا اور اپنے فرشتوں کا ذکر نہ فرمایا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو نماز ادا کرو، اور جب قرآن پاک کی باری آئی تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور جب حج کی باری آئی تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں حج کرو، اور جب زکوٰۃ کی باری آئی تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے مومنو زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن قربان جائیے اپنے مصطفیٰ پر، جب درود پاک کی باری آئی تو میں خود بھی اور میرے فرشتے بھی، میں خود بھی اور میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ کعبہ کے بدر الدجا تم پر کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدعا تم پر کروڑوں درود۔ مزید فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ حضرت آدم سے زیادہ ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے صرف ایک بار سجدہ کیا، اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خود اللہ عز و جل اور ساری خدائی ہمیشہ درود بھیجتی ہے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا شیخ بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں سفر پر جا رہا تھا کہ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، وہاں پر کنواں تو تھا مگر ڈول اور رسی غائب تھے کہ وہاں سے پانی نکالتے اور وضو کرتے نماز ادا کرتے۔ وہ فکر میں تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ اب ڈول اور رسی کہاں سے لاؤں۔ اچانک اوپر دیکھتے ہیں، اوپر ایک مکان کے اوپر ایک بچی نے کہا کہ اے بزرگ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ حضرت سلیمان جزولی فرماتے ہیں کہ بیٹی میں ڈول اور رسی تلاش کر رہا ہوں۔ بچی کہتی ہے آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سلیمان جزولی۔ بچی حیران ہو جاتی ہے، کہتی ہے اچھا آپ وہی ہیں جن کی شہرت کے ٹھنگے بج رہے ہیں پورے بازار میں، اور حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے۔
یہ کہہ کر بچی نے مکان کے اوپر سے کھڑے ہو کر اپنا لعاب نیچے پھینکا، اور فرماتے ہیں کہ وہ لعاب کنویں میں بعد میں پہنچا، لیکن اللہ عز و جل نے پانی پہلے نکال دیا۔ آپ نے وضو کیا، وضو سے فراغت ہونے کے بعد نماز ادا کی۔ جب فارغ ہوئے اس باکمال بچی سے پوچھا، اے بچی تم نے یہ کس طرح حاصل کیا، یہ مرتبہ کس طرح حاصل کیا ہے؟ بیٹی بتاؤ تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا ہے؟ کہنے لگی میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود پاک پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے یہ کرم شرف ملا ہے۔ آقا عجیب فیض ہے آپ کی محبت کا، آقا عجیب فیض ہے آپ کی محبت کا، کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور میں خود سنور جاؤں۔ آئیں ایک اور حدیث مبارکہ سنانے کی، اور آپ کے دلوں کو منور سنیے اور اپنے دلوں کو منور کیجیے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرا امتی ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو جو 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 100 گناہ معاف فرماتا ہے اور 100 درجات بلند فرماتا ہے۔ اچھا، جب میں حدیث مبارکہ پڑھ رہی تھی میرے ذہن میں خیال آیا، جب نماز کی باری آتی ہے تو ایک فرشتہ حرکت میں آتا ہے، جب قرآن پاک کی باری آتی ہے، کوئی مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو ایک ہی فرشتہ حرکت میں آتا ہے، اور جب کوئی نیکی کی باری آتی ہے، اگر کوئی حج ادا کرے یا پھر کوئی زکوٰۃ ادا کرے تو ایک ہی فرشتہ حرکت میں آتا ہے، دوسرا فرشتہ خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔ اور لیکن قربان ہو جائیے، جب باری آئی درود پاک کی تو دونوں فرشتے حرکت میں آ گئے کہ ثواب لکھنے والے نے ثواب لکھنا شروع کر دیا اور گناہ مٹانے والے نے گناہ مٹانا شروع کر دیا۔ خدا دے طرفوں ثواب مل دے، خدا دے طرفوں ثواب مل دے، حساب تو بے حساب مل دے، سلام دل تو ظفر جے کوئی پڑھے، سلام دل تو ظفر جے کوئی پڑھے، اجویوں کو جواب مل دے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، روز قیامت میں اسے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو مردوں پر پھر جائے تو مردے زندہ ہو جائے، اگر یہ ہاتھ سورج کی طرف اٹھ جائے تو سورج واپس پلٹ آئے، اگر یہ ہاتھ چاند کی طرف اٹھ جائے تو چاند 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، اور میرا یہ ایمان کہتا ہے اگر وہ ہاتھ کسی گناہ گار کی طرف اٹھ جائیں گے تو اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہتی بلکہ میرے حضور نے خود ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ تنور پر روٹیاں لگا رہی تھی۔ حضور نے فرمایا، عائشہ کیا میں بھی ایک روٹی لگا دوں تنور پر؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یا عائشہ کیوں نہیں، آپ بھی لگا لیجئے۔ حضرت اسلام نے ایک روٹی لگائی اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اور روٹیاں بھی تیار کرنی تھی، آپ نے وہ سبھی روٹیاں تیار کر لی، مگر کیا دیکھتی ہیں جو روٹی میرے حضور لگا کر گئے ہیں وہ ویسی کی ویسی کچی کھڑی ہوئی ہے، اس کو آگ چھو بھی نہیں رہی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران سی ہو جاتی ہیں، پریشان سی ہو جاتی ہیں اور گھبرا سی جاتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے جتنی روٹیاں تیار کرنی تھی وہ سبھی تیار کر چکی ہوں، مگر میں کیا دیکھتی ہوں جو روٹی آپ لگا کر آئے ہیں وہ ویسی کی ویسی کچی کھڑی ہوئی ہے، اس کو آگ چھو بھی نہیں رہی۔ اس وقت میرے حضور نے فرمایا، اے عائشہ تجھے معلوم نہیں جس کو میرے ہاتھ لگ جائے اسے اس دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ملنے کا وظیفہ بھی بتا دیا کہ جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے وہ ایک دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ اللہ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے میں سنیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے میں سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پیاری بہنوں، ذہن میں ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے میں کیسے سنیں، تو آئے میں ایک حدیث مبارکہ سنانے کی سعادت حاصل کرتی ہوں جس سے یہ وسوسہ دور ہو۔
सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने शफात निशान है, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है, जिसे तमाम मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत अता फरमाई है। बस क़यामत तक जो कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो मुझे उसका और उसके बाप का नाम पेश करता है और कहता है कि फ़लाँ मिन फ़लाँ ने आप पर दुरूद पाक पढ़ा है। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने वाला किस कदर खुश नसीब है कि उसका नाम, उसके वालिद का नाम बारगाह रिसालत में पेश किया जाता है। यहाँ ये बात भी साबित हुई कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए मुकर्रर किए हुए फरिश्ते के इल्म गायब का ये आलम है कि उस आदमी का नाम और उसके वालिद का नाम, चाहे वो ऐसा आवाज़ में पढ़े, चाहे वो दिन में पढ़े, लेकिन वो सुन के आप सल्लम की बारगाह में पेश करता है। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि खातिम मज़ार के इल्म गायब का ये आलम है, खातिम मज़ार के इल्म गायब का ये आलम है, तो फिर मालिक मज़ार के इल्म गायब का क्या आलम होगा। वो क्यों ना हमारी फरियाद को सुनेंगे, वो क्यों ना हमारी फरियाद को सुनेंगे, वो क्यों ना हमारी मदद को पहुँचेंगे, वल्लाह हम वो सुन लेंगे। अरे इतना तो हो कोई जो आह करे दिल से, फरियाद उमती जो करे हाले ज़ार में, फरियाद उमती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। मैं कुर्बान उस अदाए दस्तगिरी पर, मेरे आका मदद को आ गए जब भी पुकारा या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक खतायों का कफ़ारा बन जाता है, दुरूद पाक से अमाल पाकिज़ा हो जाते हैं, दुरूद पाक से दर्जात बुलंद हो जाते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत में सबसे ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब होगा। बस किसी के साथ जाऊँगी क्योंकि कुछ वक्त कलील है, मौजू तवील है, कुछ वक्त कलील है और मौजू तवील है, कुछ कहने की हसरत भी है और अल्फाज की कसरत भी है, कुछ कह भी नहीं सकती और चुप रह भी नहीं सकती। बस इतना कहूँगी कि मैं फ़कीराना आई सदा कर चली, मैं फ़कीराना आई सदा कर चली, ऐ बहनों आप खुश रहो मैं दुआ कर चली। मम्मा वाले सल्लू अलल हबीब।